احمد سالک صاحب سے رشادی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مدرسے کی جانب سے، مدرسے کے اساتذہ کرام کی جانب سے اور مدرسے کے اراکین شورا کی جانب سے اور تمام حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تشکر ہم سب کی جانب سے وہ پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر صدر جلسہ مرشدی دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام، حضرت محتمم صاحب قبلہ دامت برکاتہم، ارکان شورا، حمایدین، علماء کرام، عزیز طلباء، شکریہ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت چہارم میں استاذ الاساتذہ شیخ الکل حضرت مولانا محمد میران صاحب باخوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے تصوف میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اسی طرح تفسیر میں، فلسفے میں، منطق میں حضرت خود فرماتے تھے کہ جی ہمیں شیخ الکل ہیں، تو ہم سے بولتے تھے کہ نعرے لگاؤ، تو ہم نعرہ لگاتے دارالعلوم سبیل الرشاد زندہ باد، شیخ الکل زندہ باد۔ تو حضرت نے دوران درس خطبی پڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی تم لوگوں کو ہماری قدر نہیں ہے، اگر ہم شمال میں پیدا ہوتے تو ہمارے بارے میں اتنی موٹی 2 جلدیں تیار ہو جاتی تھیں۔ تو جب حضرت نے کہا تھا اسی وقت میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ایسی ناقدری جس پر اساتذہ کو شکایت ہو مجھ سے نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے شروع سے میں کوشش کرتا رہا کہ اپنے اساتذہ کے لیے لکھوں میں۔ تو حضرت کی حیات ہی میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اپنے اور اساتذہ کے بارے میں لکھنا شروع کیا، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا۔ پھر جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس موقع پر رفیق محترم مولانا ریاض احمد انصاری صاحب نے اصرار کیا، چونکہ پہلے سے ارادہ تھا تو مولانا کے اصرار پر الحمدللہ وہ لاک ڈاؤن میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس کی برکت ہے کہ آج کا یہ دن اللہ تعالیٰ مجھے، جو میرے لیے تاریخی ہے، عید کا دن ہے، اللہ نے دکھایا۔ تو عزیز طلباء، بالخصوص میں ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، بالخصوص دارالعلوم سبیل الرشاد کے، یہ علم و فضل کے وہ آسمان ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کو کما حقہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے سارے اساتذہ حضرت مولانا نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت صغیر صاحب امیر شریعت محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد رحمہم اللہ، اور اس کے علاوہ اب جو باحیات ہیں، یہ سارے اساتذہ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات رکھے ہیں، لیکن فنائیت کا غلبہ ہے، تواضع ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان اساتذہ کو سمجھیں، اور ہمارے اساتذہ کے جو امیر ہیں، اس دارالعلوم سبیل الرشاد کے جو بانی ہیں، جو ہم سب کے لیے بنیاد ہیں، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ منتخب کیا ہے۔ بڑے حضرت کو تو دیکھنے کی توفیق ہوئی، لیکن وہ بچپن تھا، بالکل ایک دھندلی سی تصویر ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غور سے دیکھنے کا موقع ملا۔
جماعت سوم میں بھی حضرت نے ہمیں پڑھایا، ہدایہ جماعت پنجم میں حضرت نے پڑھایا، ہفتم میں تو حضرت نے بخاری پڑھایا۔ تو اس طرح 3 سال بہت قریب سے حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو جتنا میں نے دیکھا، استاد محترم حضرت مولانا طاہر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہم نے جماعت پنجم میں کہا تھا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر نہیں ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ایک عام نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر دوسرے بڑوں کو دیکھ کر ہم اپنے بڑے حضرت کو دیکھیں، دوسرے بڑوں کو دیکھ کر ہم اپنے مفتی صاحب حضرت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے بڑے ہیں۔ تو جب حضرت نے کہا تو اس کے بعد دوبارہ میں نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اور گہری نگاہ سے دیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بڑے ہیں، سارے اساتذہ، بالخصوص حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال نہیں ہے۔ ان کی تواضع، ان کی فنائیت ایسی ہے کہ ساری خوبیوں پر پردہ ڈال کر بس ایک عام عالم کی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اس طرح دنیا سے گئے کہ ان کا دامن کبھی آلودہ نہیں ہوا، ایک چھینٹا انہوں نے اپنے دامن پر اڑنے نہیں دیا۔ یہ وہ وصف ہے جو بڑے بڑوں میں نظر نہیں آتا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے اساتذہ اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو خانوادہ ہے، یہ اللہ کا منتخب خاندان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شمال کے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اسی طرح حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا ہے، اسی طرح جنوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان ابو سعود کو منتخب کیا ہے۔ ہم اس خاندان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ خاندان معمولی خاندان نہیں ہے، اس خاندان کا ہر بچہ دنیا کی محبت سے خالی پیدا ہوتا ہے۔ لطف اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ کہتے تھے، بڑے حضرت ہمیں کیا دیے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک چیز دے کر گئے ہیں کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ جو جتنا دیکھیں، غور سے دیکھیں، آپ بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ واقعتاً اس خاندان میں دنیا کی محبت نہیں ہے، عہدوں کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے، لالچ نہیں ہے کسی قسم کا۔ یہ وہ سارے اوصاف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز محنت کرتے کرتے، تزکیہ کرتے کرتے آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ آخر میں جو گندگی نفس سے نکالی جاتی ہے اللہ کے فضل سے تزکیے کے بعد، وہ بیماری حب جاہ ہے۔ اس خاندان کا کیا کہنا جس خاندان کے بچے اس بیماری سے پاک پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں موجودہ محتمم حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتمم صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب صحت عطا فرمائے۔ جیسے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے ایک انقلابی مجددانہ کام لیا ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا، ہماری دعا ہے ہم وہی سوچ بھی رہے ہیں، وہی ہم خواب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم سے اللہ مجددانہ کام لے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، اللہ ہم تمام کو آپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوشی کے موقع پر میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹی پوٹی باتیں گستاخانہ طور پر اساتذہ کے سامنے کر رہا ہوں، امید کہ ہمیشہ کی طرح مجھے معاف فرمائیں گے۔ بس ان ٹوٹی پوٹی باتوں کے بعد میں بہت زیادہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے فضل سے یہ موقع ہم تمام کو عطا فرمایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام اصحاب کمال، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور بزرگان دین سلف صالحین کے ارواح کے پر رحمتیں بھیجتا ہوں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں کتاب کے تعلق سے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ جب میں کتاب لکھنا شروع کیا تو عجب میرے ذہن پر باتیں آتی چلی گئی۔ حضرت نے سوم میں جو باتیں کہی، حضرت نے بیانات میں جو باتیں کہی، سب میں نے لکھتا چلا گیا۔ ایک بیان میں حضرت کا نقل کر رہا تھا، وہ جو حضرت قاضی صاحب کے استقبال کے لیے حضرت نے جو تقریر کی ہے، وہ تقریر میں لکھ رہا تھا، اس میں ایک لفظ تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ بار بار سنتا، بار بار سوچتا کہ یہ کیا لفظ ہے۔ آخر میں نے ارادہ کیا کہ اتنا حصہ چھوڑ دیں گے، یہ دو لفظ نکال دیں گے، آگے چلیں گے۔ جیسے ہی میں سوچ کر اس کو نکالنے گیا تو اس وقت میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ عذوبت لسانی ہے۔ یہ یوں محسوس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ عذوبت لسانی ہے، یعنی زبان کی مٹھاس۔ تو اس طرح سے مفتی صاحب کا فیض الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے سارے رشادیوں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے ہم تمام کو مستفید فرمائے۔ اس پر میں اساتذہ کا شکر گزار ہوں، ارکان شورا کا شکر گزار ہوں، اور آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کا جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کر بہت سے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر بالخصوص حضرت محتمم صاحب قبلہ دامت برکاتہم کا کہ شروع سے حضرت نے جو تعاون کیا، اس پر میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے رفقائے کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رفیق محترم مفتی فاروق فوزان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب جیسے ہی لکھنا شروع کیا، مولانا مفتی صاحب نے، فاروق صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ اچھا لکھیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کتاب کو شائع کرنا، اس کا جلسہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو آج سے 6 سال پہلے فاروق فوزان صاحب نے مجھ سے جو بات کہی تھی، آج انہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے خاص دوست یس مہروز خان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اس کتاب کے تعلق سے جتنے احباب نے میرا تعاون کیا کسی بھی طرح سے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اسی طرح کی کتابیں ہمارے رشادی علماء کو مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے حضرت اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان ٹوٹی پوٹی باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ اساتذہ کرام سے، میرے شیخ محترم دامت برکاتہم سے، حضرت محتمم صاحب سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔